ثم لما احسست بعجزی، پھر جب مجھے اپنی بے بسی کا احساس ہو گیا، وسقط بالکلیت اختیاری، اور مکمل طور پر میرا اختیار ختم ہو گیا، التجأت الى اللہ تعالی بالتجاء المستر الذي لا حیلۃ له، تو میں اللہ کی طرف یا اللہ کی پناہ لی اس پریشان حال کی طرح جس کے پاس کوئی تدبیر نہیں ہوتی۔ فاجابنی الذی یجیب المضطر اذا دعاہ، تو مجھے بھی یا میری دعا اس نے قبول کی جو مضطر شخص کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے۔ وسہل بھی پڑھ سکتے ہیں اور سہولہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر سہلہ پڑھیں گے تو فاعل اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، اور سہولہ پڑھیں گے تو اعراض ہی فاعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وسہل علی قلبی الاعراض عن الجاہ والمال والاولاد والاصحاب، میرے دل پر جاہ سے، مال سے، اولاد سے اور ہم نشینوں سے اعراض کرنا آسان ہو گیا۔ وَأَزْهَدُ عَزْمُ الْخُرُوجِ إِلَى مَكَّةَ، میں نے مکہ نکلنے کا عزم ظاہر کیا۔ وَأَنَا أُوَرِّ فِي نَفْسِي، اور اپنے دل میں شام کے سفر کا ارادہ رکھ رہا تھا۔ حذرا من ان يطلع الخلیفہ وجملة الاصحاب على عزمی فی المقام بالشام، اس سے بچتے ہوئے کہ خلیفہ کو اور تمام ہم نشینوں کو شام میں میرے قیام کے ارادہ اور عزم کا پتہ چل جائے، ان کو اطلاع ہو جائے۔ سمجھاری عبارت، فتلطفت بلطائف الحیل، میں نے مختلف اور باریک قسم کے حیلے اختیار کیے، فی الخروج من بغداد، بغداد سے نکلنے میں، علی عزمی اللہ اعابدہا، اس عزم کے ساتھ کہ دوبارہ نہیں آنا ہے ابدا۔ واستهدفت ای صرت غرضا لأئمة اہل العراق کافۃ، میں تمام اہل عراق کے ائمہ کا، جو وہاں کے اہل علم تھے، ان کا نشانہ بن گیا۔ عجیب آدمی ہے، بلا چھوڑ کے جا رہا ہے، کتنی اونچی شخصیت تھی، کتنا اونچا منصب تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ سن میری بات، اذ لم یکن فیہ من یجوز ان یکون الاعراض عما كنت فیہ سببا دینیا، جبکہ ان میں کوئی ایسا شخص نہیں رہا جو اس چیز کو جائز کرتا کہ اپنے منصب سے اعراض یہ کوئی دینی سبب ہوگا، کہ جس مقام پر میں فائز ہوں اس سے اعراض یہ کوئی دینی سبب ہو، اس کو کوئی شخص جائز قرار نہیں کر دے رہا تھا، میں اس کو جو ہے درست ثابت کر رہا تھا۔ اس ظن، جبکہ سب کا گمان یہ تھا کہ ان ذلك هو المنصب الاعلی فی الدین، کہ یہ دین کا سب سے اعلیٰ منصب ہے۔ وکان ذلك مبلغهم من العلم، اور یہ ان کے علم کی انتہا تھی کہ یہ اسے سب سے اونچا منصب سمجھتے تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اونچا منصب کیا ہے کہ انسان اللہ کا مقرب بن جائے۔ ثم ارتبك الناس بالاستنباطات، پھر لوگ تحقیقات میں پڑ گئے کہ کیا وجہ ہے، کیوں گئے، کیا سبب ہوا، کیا بادشاہ نے ہڑکا دیا، والیوں سے کوئی دقت پیش آ گئی، وجہ کیا ہے، لوگ تحقیقات میں پڑ گئے۔ وظن من بعد یہ فاعل، عراق سے جو لوگ دور تھے ان کا گمان یہ تھا، ان ذلك كان لاستشعار من جهة الاولى، یہ واقعہ پیش آیا ہے والیوں کی طرف سے خوف محسوس کرنے کی وجہ سے، کچھ نہ کچھ محسوس کیا ہے، اس وجہ سے جا رہے ہیں۔ واما من قرب من الاولاد، اور جو لوگ والیوں سے قریب ہیں ان کا گمان کیا تھا، فكان يشاهد الحاحهم في التعلق بي والانكباب علي واعراض عنهم والالتفات الى قولهم، تو جو شخص والیوں سے قریب تھا وہ ان کے اصرار کو، مجھ سے تعلق رکھنے میں ان کے اصرار کا مشاہدہ کرتا تھا، مجھ پر ٹوٹ پڑنے میں ان کے ضد کا، ان کے جو ہے اصرار کا مشاہدہ کرتا تھا، اور میرا ان سے اعراض کا بھی مشاہدہ کرتا تھا کہ میری طرف آ رہے ہیں، مجھ پر ٹوٹ رہے ہیں، اور میں کیا کر رہا ہوں، ان سے اعراض کر رہا ہوں۔ وَإِنَّ الْإِلْتِفَاتَ إِلَىٰ قَوْلِهِمْ، اور ان کے قول، ان کی بات کی طرف توجہ نہ دینے کا بھی مشاہدہ کر رہا تھا۔ فَيَقُولُونَ، وہ کہتے تھے، هَذَا مُسَمَّى، یہ آسمانی معاملہ ہے کوئی، لَيْسَ لَهُ سبب، اس کا کوئی سبب نہیں، إِلَّا عَيْنٌ اصابت اہل الاسلام، سوائے اس کے کہ اہل اسلام کو کیا لگ گیا ہے، بد نظری لگ گئی، کیا ہے، اور علم کی جماعت کو بھی بد نظری لگ گئی۔ ففارقت بغداد، میں نے بغداد چھوڑ دیا، وفرقت ای قسمت ووزعت ما كان معي من المال، اور میرے پاس جو کچھ مال تھا سب تقسیم کر دیا، ولم ادخر، اور محفوظ نہیں رکھا، بچایا نہیں، الا قدر الکفاف، بقدر ضرورت،
وقود الاطفال، اور بچوں کے روزینے کے سوا کچھ نہیں بچایا، ترخصاً اس لیے کہ خود جا رہے ہیں، ترخصاً بأن العراق مرصد للمصالح، کہ اس سے رخصت حاصل کرتے ہوئے کہ عراق کا مال یہ مصالح انسان کے لیے، لوگوں کی مصلحت کے لیے ٹھکانہ ہے، یہاں بیت المال قائم ہے، ضرورت پڑے گی اور اگر یہ ضرورت مند ہو جاتے ہیں، محتاج ہو جاتے ہیں، تو یہاں خلیفہ یہاں کے ضرورت مند لوگوں کو جو ہے وہاں سے تقسیم کرے گا، ہمیں فکر کی ضرورت ہے۔ لکونی وقت علی المسلمین، کیا ہوا؟ مرصد مانے ہوتا ٹھکانہ، جگہ، لکونی وقف المسلمین، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ فلم ارى فی العالم مالا، میں نے دنیا کے اندر مالا یاخذ العالم لعیال اصلح منہ، میں نے دنیا کے اندر ایسا کوئی مال نہیں دیکھا جس کو عالم دین، عالم اپنے گھر والوں کے لیے لیتا ہے اس سے بہتر مال۔ یہ سب سے بہتر مال کیا ہے کہ وہ کہاں سے لے؟ بیت المال سے، اس لیے اس کا حق وابستہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم سرکاری آدمی کیا ہے، اور سرکار کی نوکری کو جو کرتا ہے اس کو کہاں سے ملتا ہے؟ سرکار سے ملتا ہے۔ اس لیے پہلے کے علماء جو ہوتے تھے ان کے تنخواہیں کہاں سے جاری ہوتی تھی؟ بیت المال سے۔ ثم دخلت الشام، پھر میں شام میں داخل ہوا، واقمت به قریبا من سنتين، 2 سال تقریباً وہاں قیام کیا۔ لا شغل لي الا العزلة والخلوة والرياض والمجاہدہ، میرا کام خلوت، گوشہ نشینی، ریاضت اور مجاہدے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اشتغالا بتزکیۃ النفس وتہذیب الاخلاق وتصفیۃ القلب بذکر اللہ تعالی، اللہ کے ذکر کے واسطے دل کی صفائی، اخلاق کی تہذیب اور نفس کی پاکیزگی میں مصروف رہتے ہوئے۔ کما کنت حصلت من الصوفیہ، جیسا کہ میں نے اسے صوفیہ کے علم سے حاصل کیا تھا۔ فکنت اعتکف مدتا فی مسجد دمشق کی مسجد میں ایک مدت تک میں اعتکاف کرتا رہا تھا۔ اصعد منار المسجد طول النہار، پورا دن مسجد کے منارے پر چڑھ جاتا تھا اور اندر سے دروازہ بند کر لیتا تھا۔ اغلق بابہ علی نفسی، علی نفسی کا ذکر اسی لیے ہے کہ آپ اندر ہوں اور دروازہ بند کر کے اندر رہ جائیں۔ ثم رحلت منها الى بیت المقدس او بیت المقدس، پھر میں وہاں سے بیت المقدس کوچ کر گیا۔ ادخل كل يوم الصخرہ، اور روزانہ قبۃ الصخرہ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، وہاں چڑھ جاتا، داخل ہو جاتا تھا۔ اغلق باب نفسی، اور اندر سے دروازہ بند کر لیا کرتا تھا۔ ثم تحرکت فی داعیۃ فریضۃ الحج، پھر میرے اندر حج کے فریضے کی ادائیگی کا جذبہ پیدا ہوا، حرکت میں آیا۔ والاستمداد من برکات مکہ والمدینہ وزیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی زیارت، مدینہ مکہ کی برکات سے مستفید ہونے کا داعیہ حرکت میں آیا۔ بعد الفراغ من زیارت الخلیل صلوات اللہ علیہ فسرت الى الحجاز، خلیل یعنی خلیل سے کیا مراد ہے؟ ہاں، خلیل کی زیارت سے فراغت کے بعد میرے اندر حج کی فریضے کی ادائیگی کا داعیہ پیدا ہوا، حرکت میں آیا، اور مکہ مدینہ حضور کی زیارت کے برکات سے مستفید ہونے کا داعیہ حرکت میں آیا۔ چنانچہ میں حجاز کی طرف چل پڑا۔ دوبارہ سمجھ آ رہی ہے؟ ثم جذبت الہمم ودعوات الاطفال الى الوطن، بچوں کی پکار اور ہمت نے مجھے وطن کی طرف کھینچا، چنانچہ میں وطن واپس آ گیا، دعوت کو وطن واپس آ گیا۔ بعد ان كنت ابد الخلق الرجوع الیہ، بعد اس کے کہ میں مخلوق میں سب سے زیادہ اس کی طرف رجوع کرنے والا تھا، واپس ہونے والا تھا، یعنی میرا ارادہ یہ تھا کہ اب اس کی طرف کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بعد اس سے کہ میں اس کی طرف واپس ہونے میں سب سے زیادہ دور تھا۔ آثرت العزلۃ بہ، پھر اس کے بعد کہتے ہیں واپس آ تو گیا لیکن میرا مشغلہ یہی تھا جو پہلے جاری تھا، کیا؟ گوشہ نشین۔ وآثرت العزلۃ بہ ایضا حرصا علی الخلوہ وتصفیۃ القلب للذکر، ذکر کے لیے، ذکر کے واسطے قلب کی صفائی اور خلوت کی چاہت میں وہاں بھی میں نے عزلت کو ترجیح دی، خلوت نشینوں کو ترجیح دی۔ وکانت حوادث الزمان ومہمات العیال ودرات المعاش تغیر فی وجہ المراد، زمانے کی گردشیں اور گھریلو ذمہ داریاں اور معاش کی ضرورتیں میرے سامنے مقصود کا رخ بدل رہی تھی۔ میرا مقصود کیا تھا؟ تصفیہ قلب، تزکیہ نفس،
لیکن ایک طرف یہ چیز ہے، اس کے لیے کیا چاہیے؟ یکسوئی چاہیے، خلوت چاہیے، عزلت چاہیے، تنہائی چاہیے، گوشہ نشینی چاہیے، لیکن ان چیزوں کے ساتھ یہ تمام چیزیں مہیا نہیں ہو سکتی۔ تو میرے سامنے یہ تمام چیزیں مقصود کے رخ کو بدل رہی تھی۔ وہ تو صفت الخلوہ، اور خلوت کی صفائی، خلوت کی شفافیت میں خلق ملت پیدا کر رہی تھی۔ وکان لا یسوری الحال، میرے لیے کوئی حالت بالکل یا صاف ستھری نہیں ہو پا رہی تھی، الا فی اوقات متفرقہ، مگر الگ الگ اوقات میں۔ لیکن مع ذلک، لیکن میں اس کے باوجود بھی لا اقطع منها، میں خلوت سے دور نہیں ہو پا رہا تھا، خلوت کو چھوڑ نہیں رہا تھا۔ فتدفعنی عنها العوائق، رکاوٹیں مجھے اس سے دور کر رہی تھی، واعود الیہ، اور میں اس کی طرف واپس ہو رہا تھا۔ ودمت علی ذلک مقدار 10 سنین، اسی حالت پر میں 10 سال تقریباً رہا۔ وانکشفت لی فی اثناء هذه الخلوات، ان تنہائیوں کے دوران میرے سامنے ایسے امور منکشف ہوئے، ظاہر ہوئے، لا يمكن احصاؤها واستقصاؤها، جس کا شمار بھی ممکن نہیں اور جس کی تحقیق بھی ممکن نہیں۔ والقدر الذي او القدر الذي، اسمار لا شرطی تفسیر پڑھا تم لوگوں نے، اور بھی پڑھا ہوگا، زیدن ضربتہ، ہے نا، وہی حال یہاں بھی۔ تو اس کو اگر مفعول مانیں گے، اسمار شرطی تفسیر میں مراد لیں گے اس کو، تو القدرہ پڑھیں گے، ورنہ اس کو آپ مبتدا سمجھ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ والقدر الذي اذکر، وہ مقدار جسے میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے، لینتفع به، انی علمت یقینا، کہ مجھے یقینی طور سے معلوم ہو گیا، ان الصوفیہ هم السالکون لطریق اللہ تعالی خاصۃ، کہ صوفیہ ہی وہ جماعت ہے جو خاص طور سے اللہ کے راستے کو اختیار کرنے والی ہے۔ وان سیرتهم احسن السیر، اور ان کی سیرت حسین ترین سیرت ہے۔ وطریقهم اصوب الطرق، اور ان کا راستہ سب سے درست راستہ ہے۔ واخلاقهم ازکر اخلاق، ان کے اخلاق سب سے زیادہ پاکیزہ اخلاق ہیں۔ بل لو جمع عقل العقلاء وحکمت الحکماء وعلم الواقفین على اسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئا من سيرهم واخلاقهم ويبدلوه بما هو خير منه لم يجدوا اليه سبيلا، اگر عقل مندوں کی عقل اور حکیموں کی حکمت و دانش مندی اور شریعت کے اسرار اور رازوں سے واقف علماء کی کا علم جمع کر دیا جائے، تاکہ وہ ان کی سیرت اور ان کے اخلاق سے اخلاق کے اندر کچھ بھی تغیر پیدا کر دیں اور اس سے بہتر اخلاق لا کر عطا فرما دیں، لم یجدوا الیہ سبیلا، وہ اس تک راستہ نہیں پا سکتے، اسے نہیں کر سکتے۔ فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهر وباطنهم مقتبسة من نور مشکات النبوة، ان کے ظاہری و باطنی حرکات و سکنات سب کے سب مشکات نبوت کے نور سے ماخوذ ہیں۔ کہاں سے ہیں؟ مشکات کیسے کہتے ہیں؟ چراغ نہیں، چراغ دان ہے۔ ولیس وراء نور النبوت، اور نبوت کے نور کے بعد، نور کے علاوہ، علی وجہ الارض، ہوئے زمین پر کوئی ایسا نور نہیں ہے یستضاء به، جس سے روشنی حاصل کی جا سکے۔